خدا کی سب سے بڑی نعمت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سوجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ امر الہی آ جائے۔ یہ مختصر حدیث انتہائی جامع ہے۔ آپ نے انتہائی حکمت کے ساتھ اس حدیث میں 3 باتیں ذہن نشین کرائی ہیں۔ نمبر 1، خدا کی سب سے بڑی نعمت دین کی بصیرت ہے۔ نمبر 2، رسول جو کچھ پہنچاتے ہیں وہ خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، یہ امت قیامت تک حق پر قائم رہے گی۔ دولت، عزت، شہرت، اقتدار، صحت اور اولاد سب خدا کی نعمتیں ہیں، مگر خدا جب کسی بندے پر خصوصی فضل فرماتا ہے اور اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وہ نعمت عطا کرتا ہے جو خدا کی نظر میں ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، یعنی دین کی سوجھ بوجھ اور بصیرت۔ دین کی سوجھ بوجھ یہ ہے کہ آدمی دین کی منشا اور روح کو سمجھے، دین کا مزاج شناس ہو اور وہ ہر طرح کے نرم گرم حالات میں دین کی صحیح تعمیل اور نمائندگی کر سکے۔ وہ یوں ہی سادہ لوہی بے شعوری کے ساتھ اندھی تقلید نہ کرے، بلکہ پورے شعور، کامل یقین اور بیدار مغزی کے ساتھ یہ سمجھ کر دین کی اتباع کرے کہ دونوں جہانوں کی فلاح و کامرانی کا واحد راہ یہی ہے۔ دینی بصیرت کی نعمت ہے۔ خدا جس بندے کو نوازے وہ اس بنیادی تعلیم کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ان کی اپنی فکر کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس بنیادی تعلیم کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وہ کبھی عقیدت کے غلو کا شکار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بنانے کی گمراہی میں مبتلا نہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا، اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ خدا ہی کی ذات ہے اور خدا کی ہدایت پانے کا ذریعہ خدا کے رسول ہی میں ہے۔ یہ 2 حقیقت سامنے رہیں تو آدمی کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ یہ امت حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ امر الہی آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ یہ ایک پیشن گوئی بھی ہے، تسلی اور دل کے بڑھاوے کا سامان بھی ہے، اور یہ ترغیب بھی ہے کہ مومن کو ہر حال میں دین پر قائم رہنا چاہیے، چاہے زمانہ کسی طرف بھی جا رہا ہو اور حالات کیسے ہی ناگوار ہوں۔ مومن کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ نفع و نقصان صرف اس خدا کے قبضے میں ہے جس نے ہر حال میں دین پر قائم رہنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور وہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔